گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ یہ میں نے 16 نام لکھے اکابر علماء کے۔ ہماری ان کی متبعین جماعتیں جمعیت علماء اسلام ہے، تبلیغی جماعت ہے، وفاق المدارس ہے، اور میں نے سر دست چند کتب لکھی، مثلا تحذیر الناس مولانا نوتوی کی ہے، فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوہی کی ہے، براہین قاطعہ سہارنپوری کی ہے، المحنت سہارنپوری کی ہے، حفظ الایمان بیان القرآن بیشتی حضرت تھانوی کی ہے، تفسیر عثمانی مولانا عثمانی کی ہے، فضائل اعمال شیخ زکریا کی ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب کی۔ میں نے چند علماء کے نام لکھے ہیں، چند کتب لکھی، کیونکہ ہم نے آگے بات شروع کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں بس بنیاد بن جائے، یہ اکابر یہ کتب جن میں عبارت موجود ہے، آپ ان کے مصنفین کو اور ان اکابرین کو اور ان کے متبعین جو ہم علماء دیوبند ان کے نظریات سے 100% اتفاق کرتے ہیں، ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ان سب کو ہمیں گستاخ کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی بنیادی طور پر 3 مسائل ہیں جن میں جھگڑا ہوتا ہے۔ پہلا، ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ نبی پاک یہ بدعتی ہے۔ 2 الزام ہیں آپ کی طرف سے، اور ایک الزام ہماری طرف سے لگتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم شرک کی ایک متفق علیہ تعریف کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں نا شرک اور بدعت والی، یہ گلی کوچوں میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شرک والی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ جب وہ متفق علیہ تعریف کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ آپ کے اندر شرک ہے، یہ تعریف ہے شرک کی اور یہ آپ شرک کرتے ہیں۔ ہم اس کو غور سے دیکھیں گے۔ اگر واقعی شرک ہوا، دینی کتب موجود ہیں، قسم کھانی نہیں چاہیے۔ اگر شرک موجود ہوا ہم اس کو اللہ لیلان چھوڑیں گے، ورنہ میں تو چھوڑوں گا، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور شکریہ ادا کریں گے علماء دیوبند کا، آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری غلطی پر متنبہ کیا۔ ابھی ہم رستے میں آ رہے تھے نا، میرے ساتھ بیٹھا تھا زاہد سلطانی اور وہ، اچھا یہ کھڑے، یہ مجھے کہیں گے استاد جی اللہ تعالیٰ نے مسلک دی، عزت دا ذریعہ بنایا۔ میں نے کہا بیٹے ایک بات سن لو، میں نے کئی مسائل سے رجوع کیا ہے، بالفرض اگر مجھے اپنی غلطی نظر آئی تو میری مسلک نے شفاعت نہیں کرنی، سرکار نے شفاعت کرنی، تو میں سرکار کے حکم کے آگے سر جھکا دوں گا۔ اسی طرح جب شرک والے مسائل، اگر شرک نہ نکلا تو پھر آپ کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی یہ مسلمان ہیں، ان کے اندر یہ شرک نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہم ان کو مشرک کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بدعت کی تعریف کر لیں گے۔ بدعت کی تعریف کرنے کے بعد پھر وہی طریقہ کار ہوگا، اور اس پر شاید آپ کی طرف سے سوالات بھی زیادہ آئیں گے۔ جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ جو عبارات ہیں جن کی وجہ سے فتوے لگتے ہیں ان عبارات پر گفتگو کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل نکال دے گا۔ بس یہ تھی میری۔ میں جو بات شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا یا بات سمجھیں، میں موٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان علماء، ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گستاخ کہتے ہیں، یعنی کافر جنہوں نے وہ کہتے ہیں، عبارتیں مسلمان؟ لکھی ہیں، جنہوں نے وہ عبارتیں میں نے تو نام لے دیے نا، میں نے مولانا تھانوی ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، سہارنپوری ہیں، وہ مولانا قاسم محمد نانوتوی حسین ہے، قاسم مولانا رشید احمد گنگوہی، صاحب ہیں۔ تو اس ظاہر کے ہے علاوہ اور جو بھی ان کی باتوں کی تائید کرے گا، ہم تو سب کر رہے ہیں نا، جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، تبلیغ جماعت شاید کر مجھے رہی ہے، نہیں پتا ان عبارتوں کی تائید کرتے ہیں کہ پوری کتاب کی جو بھی کرتے ہیں اول تاخر۔ میں تو کہتا ہوں میں کروں جی، جو صرف ان گستاخانہ عبارات کی تائید کرے گا سمجھنے کے باوجود،
اس پر تو ہمارے بزرگوں نے فتویٰ ہی لگایا ہے. میں تو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ، میں تو موٹی بات یہ میں نے بھی صاف صاف کہا، گستاخ سمجھتے ہیں، کافر وہ سمجھتے جو ہیں. ہم ہر دیوبندی کو گستاخ نہیں سمجھتے. ان 4 کو کہتے ہیں. ہاں، ان 4 پر تو فتویٰ لگا ہے نا. نہیں، میں آپ سے بات پوچھ رہا ان ہوں. 4 آپ ان پر 4 تو کو گستاخ کہتے ہیں، کافر 4 کہتے پر ہیں. تو فتویٰ لگا نا، گستاخی کا ہی فتویٰ لگا ہے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان 4 کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے. ان 4 پر کفر کا فتویٰ لگا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان 4 کافر سمجھتے ہیں؟ ہاں، پتہ نہیں، یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا. اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں کو مولانا، ہم نے بہتر بات شروع، ہم نے نہیں، بنیاد نہیں، بنائی. یہ نہیں گستاخ. آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق عذاب. وہ تو اسی پر گیا نا. ہاں جی، بس میں تو کہ آپ ان 4 کو مسلمان نہیں سمجھتے. ظاہر بات ہے. یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان 4 کو. وہ تو سارا الکوکب الشعبیہ سارے فتاوا شیخ، موجود. میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ہماری بات آپ سے چلنی ہے. اس کو پھر آخر میں رکھیں گے. آخر میں کیوں رکھیں گے؟ نہیں، آخر میں نہیں، اسی سے چلنا ہے. آپ مان جائیں میری بات، آخر میں رکھیں گے. مولانا دیکھیں، یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنا ہے. چلیں جی، نہیں سمجھتے مسلمان، لکھ دیں. لکھیں گے جی، نہیں، لکھا ہوا ہے. لکھیں. ان 4 کا نام، ان 4 کا نام لے کر لکھ دیں. حضرت وہ نام لکھے ہوئے دے دیتے، نیچے یہ لکھ دیتے. جو نام لکھے ہوئے ان کے نیچے لکھ دیں جماعت اور نام. میری گزارش، میں آپ کو آتے ہی میں نے کہا تھا آپ انصار پر تو یہ ریکارڈر بند کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر پھر گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی. یہ آپ کی مرضی ہے، ریکارڈنگ کی بات نہیں ہوئی، جسے چلتا رہنا. پھر یہی بات ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں؟ آپ میری باتیں آپ مکمل کر لیں. جی جو جذبہ انہوں نے ظاہر جی کیا یا نہیں ہوا. اس طرف آپ جانا نہیں چاہ رہے. نیتوں پر شک نہ کریں. وگرنہ آپ کو ایک منٹ بیٹے، آپ ذرا، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، انہیں نہیں مطلب نہیں. آپ ذرا، ابھی تو مذاکرانہ انداز چل رہا ہے، جب مناظرانہ شروع ہوگا. آپ نے حضرت کبھی کیا ہی نہیں مناظرہ، تو پھر ہے نا مناظرہ یہ تو کیا آپ کہہ رہے ہیں نا. ہمارے علم میں نہیں، ہمارے علم میں نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے علم میں. جی ہم میرے علم میں. تعلیم القرآن وزیر آباد مماتیوں سے 3 گھنٹے میں نے کیا. عمر صدیق دولتہ نگر گجرات 2 گھنٹے میں نے اسے کس کیا. موضوع پر تھا وہ؟ عبارات اکابر پہ، نا عمر صدیق کے ساتھ. عقائد علماء دیوبند پہ ویڈیو 2 وہ گھنٹے. تو اہل حدیث نہیں. اہل حدیث ہے، 2 گھنٹے کی ویڈیو میں پیش کرتا ہوں. یہ اپنا کہ نہیں ہوا، آپ کے علم میں نہ ہونا الگ بات ہے. میرے علم میں تو نہیں. میں تو علم میں لانا چاہ رہا ہوں. وہ آپ دے دیں گے، ہم دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ حضرت میں تو آج زیارت ہی آپ کی پہلی بار کر رہا ہوں، آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں مناظرے سے بھگایا ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو. ہاں، نہیں وہ بزرگ بولے ہیں، ہم نے کوئی بات کی ہے، آپ سن تو جائیں. آپ کو جو ساتھی بولے مجھے نہیں. خوشی ہوگی، میں منع نہیں کروں. نہیں. جب آپ نے یہ لفظ پھر وہ کہا شور کہ میں شور. ان کو مسلمان ایک بولتا رہے، باقی سنتے رہے. مولانا بول رہے ہیں، ہم کو سن رہے ہیں. گھبرا رہے ہیں، دقت دیتے ہیں. انہی ناموں کے نیچے لکھ کر میں اور کوئی بات نہیں کہتا، میں نے یہی کہا کہ آپ دیکھیے شیخ، میں نے تو نام لکھ کر دے دیے. ویڈیو بنی ہے آپ کے، یہ نام ہے نا جی، آپ ان میں سے جس وہ کو، صرف 4 جو ہیں اور باقی جو ان کے مطلب. میں گزارش وہی کروں نا. ایک منٹ مولانا، میں نے نام لکھ دیے نا. آپ انہی 4 کا نام، ان میں سے میں ان 4 کو کافر سمجھتا ہوں. جو ان کی بات سے متفق ہے اس کو بھی سمجھ دستخط کر دے، اگلی بات شروع کر لیتے. میں لکھ دیتا ہوں. میں حسام الحرمین پر میرا پورا ایمان ہے. مطلب بات ختم ہوگی نا. میں تو کہہ رہا ہوں میں نے نام لکھے ہے نا. آپ کی مرضی کی عبارت لکھنے کا پابند میری تو مرضی نہیں کے ہے نہ نا. لکھے، میں نے دیکھیں گزارش آپ کی کو ہے. کسر رہ دیکھیں جاتی ایک باقی، منٹ، کوئی میں کسر رہ نے جاتی 16 نام باقی. پیش کیے نا جی. ایک منٹ، شاید آپ حضرت کہتے ہیں آپ میں میری- ان میں سے 4 نام ہیں جن آپ کو نہ میں میری بات کو سمجھ سکے ہیں، نہ میرے درد کو آپ سمجھ سکے. دونوں سمجھا دیں، پھر سمجھا دیں. نہ کر دیں گے نا، کر دیں گے بات. وہ میں نے جو طریقہ ترتیب بیان کی ہے، اس ترتیب کے مطابق ہم چلیں گے، یہ بھی آ جائے گی بات. یہ ہم نے اس کو بنیاد بنا کر بات حضرت آگے آپ شروع کر مہربانی دی. کریں، آپ مہربانی کریں. اس طرح کی آپ کی کیسٹیں اگر لگا دیں تو پھر نہیں نہیں 4 کو بھی کافر سمجھتا ہوں، آپ نے ابھی کہا ہے، اور آپ نے کہا ان کے متبعین کو یہ 2 لفظ لکھ کر دے دیں آپ. دستخط کر دیں. بس اور تو کوئی بات چھوڑ نہیں. دیں. آپ کو، آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بلوایا ہے. وہ تو خیر ان باتوں کو چھوڑو، پھر بعد میں ہوگی، ابھی یہ وقت نہیں ہے. صادقین حضرت ابھی تو ہے یہ لفظ تو. نہیں چھوڑیں. شیخ آپ یہ لکھ دیں، میں ان 4 حضرات کو اور ان کے متبعین کو جو ان کی بارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں. اب دستخط یہ ہے، میں ریکارڈ ہو رہا ہے. تحریر نہیں، کریں. کیوں کروں تحریر؟ میں تحریر عبارات- کریں گے، میں جو کہوں گا میں بھی لکھوں گا، میں دستخط کر کے دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی یہ عبارات ہیں لکھتے جن پر مولانا احمد رضا خان نے فتوی کفر لگایا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. آپ لکھتے کیوں؟ کیوں نہیں؟
लिख भी दूंगा, मुझे लिखिए, क्या है? साइन लिख करो। दूंगा जी हाँ। मैंने नाम लेकर का उलझन नहीं है, ये 4 उलमा और इनके मुत्तबीन को जो उनकी बारह से मुत्तफिक है मैं काफिर समझता या मैं- हूँ, ये दस्तखत कर दें लिख किस जिसकी ये बारात है, लिखिए, ये कागज मैंने आप कागज रख दस्तखत फरमा दे। जी लिखिए जी, नहीं नहीं यार छोड़े। यही 4 उलमा के नाम लिख दे, साथ मुत्तबीन लिख दे। क्या देख लो। ठीक हो गया ठीक। जी, दस्तखत कर उनके वो कुतुब का नाम लिख देते हैं। असल में यहाँ किसी को नहीं पता चलेगा आमदों की बारात कौन सी है। आम आदमी को बताना भी तो नहीं है ना। लिख दें, किताबों के नाम लिखे नहीं में हर्ज है कोई। कोई अर्ज नहीं, जब नाम असल लिख दें। मुसन्निफ का नाम आ गया। यहाँ लिख दें, बैल कोसैन अब लिख देंगे, ताज़ीरुन नास ऊपर आ जाएगी, सुलेमान इब्राहीम ने कातिया हो तो दस्तखत करके सुना दें, सुनने साथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ईमान का मदार है। आपकी शान अक़दस में जर्रा सी गुस्ताखी भी इंसान को ईमान के दायरा से बाहर निकाल देती है। बानिया देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी और मौलाना अशरफ अली थानवी की इबारात पर मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा कुफर सादिर फरमाया है। वो भी और उनकी इन इबारात के मुअय्यदीन भी इसी फतवा की जद में आते हैं। मालिक कायनात हम सब को रुजू इलल हक की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नोट, जिन कुतुब में ये इबारात मौजूद हैं वो ये हैं तहज़ीरुन नास बराहीन कातिया हिफ्जुल ईमान। दावत शीदिया होगी उसकी इबारत पर तो नहीं, वो तो तायीद है ना, चूंकि मौलाना रशीद गंगोही की कौन सी किताब है? तायीद है, तकरीर है ना इस पर। चले दस्तखत कर दें। इस बुनियाद पे तो नहीं आला हज़रत आप दस्तखत करें। चले आप जी वो तो एक अलग फतवा हो रखे आप बराहीम के साथ जोड़ रहे हैं। जी, जैसे मौलाना फरमाया जी कि मौलाना ने मौलाना से बात करनी है तो फिर मौलाना तक की रहे। नहीं, आप बोलने को मना कर रहे हैं। आप बोले वो तो आपने फरमाया तभी बोल रहा हूं ना। हमें तो खुशी है, आपने फरमाया तभी मैं तो खुश होता फरमा देंगे हूँ। जो मैं नहीं, मैं क्यों कहूँगा, आप तशरीफ लाएं, हम तो खुश हैं। वो तो मौलाना ने कहा है तो बोल रहा हूँ ना। कोई बात नहीं। हाँ, ये तारीख कितनी है? 15। जी, दो आप दस्तखत तो फरमा दें, मेहमान दो तो ही समझो यार, हमें यार छोड़ रखा है, छोड़ो यार नहीं। चलो है ना, ये तकरीम कर रहे हैं आप। ठीक है ठीक है।
यही तो झगड़ा है मेरे भाई, जिसको आप तकरीम कहते हैं वो तकरीम होती नहीं, यही तो झगड़ा। ये हो जाएगा। छोड़ो नहीं, छोड़ो यार, मैं कुछ और सोच के आया था बस ये। नहीं, मैं नहीं समझा तो आप समझाएंगे ना, जितना मैं समझो मैं तो उसी पे चलूँ भी, तो बात तो पूरी कर लें, फिर आप समझा लें। ले जी बिस्मिल्लाह। इस पर 2 आप 10 हाथ कर दे, 2 ये कर देते। बस ठीक है, आप लें, इसमें क्या है? ये तो आप भी हमारे करेंगे? घर घर के अंदर है ना ये फतवा। और इसमें हरज की बात क्या है? नहीं, हो गया ना साइन मेरे, बस बात खत्म हो गई। इनकी जरूरत नहीं है। नहीं चले, कोई बात नहीं।